لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم في القرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات اللہ. صاحبان علم حضران ملت، قرآن مجید سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، مگر اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت کافر ہے، ناشکر ہیں یہ. چنانچہ سلسلے کے مجلس جو عشرہ محرم میں انتخاب حاصل کیا بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے، کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور اجتماعی طور پر ہم سب جمع ہیں. اجتماعی طور کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہیں جب چلتی ہیں تو کچھ آگے کچھ پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ سب ایک گاڑی میں ہوتے ہیں تو پھر آگے پیچھے ہونے کا سوال نہیں. یہ وہ گاڑی ہے کہ جس گاڑی کا نام حسین ہے، تو یہاں تو جدا ہونے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اور لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں سبقت کریں اور ہم آگے بڑھ جائیں. خدا کی قسم آقا حسین کا عجب معجزہ ہے. ہر آدمی چاہتا تو ہے ہم کام کریں، لیکن اگر حسین کے لیے کرتا ہے تو پھر اپنی فوقیت نہیں چاہتا ہے. لیکن غور کیجئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ان سے جدا ہو کر انسان اپنی تعریف چاہتا ہے، لیکن جب حسین سے وابستہ ہو کے عمل کرتا ہے تو تعریف کس بات کی بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. غلام کو تو فخر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو وہ فخر کرے کہ جس کے پاس سب کچھ ہو. آپ سچے دل سے ہمیں بتائیے، کوئی ایک حسینی لا کے ہمیں دکھائیے جو یہ کہے صاحب ہم بہت امیر ہیں، اس سے ہمیشہ کا ہم غریب حسین ہیں. ایک سلامات پڑھے محمد آل محمد. کیونکہ جنہوں نے کبھی سمجھا تھا کہ ہم امیر ہیں، حسین نے انہیں بیٹھا دیا، اور جنہوں نے اپنے کو غریب حسین کہا انہی کو بلند کر دیا. ورنہ نہ معلوم کیسی کیسی بلڈنگیں گر گئی ہیں صرف اس لیے کہ صاحب کہ ان کے اندر نخوت پیدا ہو گیا، اور کیسے کیسے کچے مکانات رونق پا گئے کیونکہ وہ حسین کی غلامی میں دم بھرتے نظر آئے ہیں. لہذا اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو عنوان قرار دیا کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں، بھئی سوچنے والی بات ہے. کیا وجہ ہے جو انسان نعمت سے انکار کرتا ہے؟ عابد صاحب نے مجھے 1000 روپے دیے، اور جب کسی نے ہم سے پوچھا حضور کیسا وقت چل رہا ہے، ارے ہم نے کہا کیا بتائیں، یہ ناشکری ہے کہ نہیں؟ اور
اور وہی ایک بندہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، اسے آدھی سوکھی روٹی مل گئی، اس نے کہا معبود تیرا شکریہ۔ اب آپ انصاف سے بتائیے وہ آدھی روٹی زیادہ ہے یا ان کا دیا ہوا 1000 کا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ تم نے انکار کر دیا ہے۔ اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیجئے، کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آگے کے مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا میں کہ انکار کیوں کرتا ہے بندہ۔ یاد رکھیے گا اس کے پیچھے کچھ راز ہے، یا لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، اور یا پھر بغض و عناد میں، دشمنی میں انکار کرتا ہے۔ جہاں اسے یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب انکار میں فائدہ ہے تو وہ انکار کرتا ہے، جہاں اسے اقرار میں فائدہ ملتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے۔ ایسے بندوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھائی، یا اگر ان کو علم نہیں ہے تب بھی ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یا یہ اگر اپنے جانتے میں صاحب بہت ہوشیار ہیں، مکار ہیں، ان پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ اس لیے یہ کچھ کہتے ہیں کچھ بیان ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ بتاتے ہیں اور کچھ آگے کوئی کچھ اور بتا دیتا ہے، تو لہذا کہا ایسے بزم میں آ جاؤ کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ صرف اپنی دلیل کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت ہمارے 8ویں امام علی رضا ابن صاحب آپ کو ولی عہدی دی گئی اور جب آپ ولی خدا بنا دیے گئے تو کچھ لوگ آنے کے بعد کہلوایا میرے مولا کو کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے آئے ہیں، آپ کے جد علی کے شیعہ سے ہیں، یعنی ہم شیعان علی ہیں۔ تو آپ کو معلوم امام نے کیا کیا کہ ان سے کو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، واپس کر دیے گئے۔ دوسرے دن پھر یہ آئے، پھر انہوں نے کہلوایا کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے شیعہ میں سے ہیں۔ امام نے پھر واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پورے 2 مہینہ گزر گئے، امام نے ملاقات نہیں کیا۔ آخر میں انہوں نے دربان کے ذریعے سے کہلوایا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے دشمن تانے دے رہے ہیں، اور اگر ایسے عالم ہم واپس چلے گئے تو پھر ہم اپنے وطن بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہے اور ہم سن سکیں۔ جب ان کا اصرار ہوا تو امام نے انہیں اجازت دے دیا۔ یہ سب کے سب اندر آئے، داخل ہوتے ہی انہوں نے امام کو سلام کیا، مگر امام ہے جواب نہیں دیا۔ سوچئے آپ، جو امام کو سلام کرے اور امام جواب نہ دیں تو کچھ مصلحت ہوگی میرے بھائی۔ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد امام نے ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں دی، وہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ اسی عالم میں انہوں نے کہا کہ فرزند رسول کیا بات ہے، ہم آپ کے جد علی کے شیعہ ہیں۔ امام نے فرمایا کہ سنو، جو ہم تمہیں اجازت نہیں دے رہے تھے اس میں صرف میری ذات نہیں، نہ یہ اللہ پسند کر رہا ہے، نہ رسول، نہ علی، نہ میرے آباء طاہرین، سنو یہ کوئی بھی تم سے خوش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا آخر ہماری پریشانی کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے کہ تم اپنے گناہوں میں خود مبتلا ہو؟ انہوں نے کہا مولا کچھ تو وضاحت کیجئے۔ کہا سنو، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم شیعان علی ہیں، تمہیں معلوم ہے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ یا امام حسن کا نام ہے، یا امام حسین کا نام ہے، یا جناب سلمان کا نام ہے، یا ابو ذر کا نام ہے، یا مقداد کا نام ہے، یا محمد بن ابی بکر کا نام ہے۔ پہلے جو تم دعویٰ کر رہے ہو اسے ثابت کرو، اور اگر اپنے دعوے کو تم ثابت نہ کر سکے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب تو یہ گھبرا گئے، مولا پھر ہم کیا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کریں؟ کہ سنو، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر فوراً انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا۔ امام نے فرمایا کہ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہو اس میں تو تمہارا عمل ذرہ برابر بھی نہیں ہے، یعنی تم جس بات کا دعویٰ کر رہے ہو پہلے عمل کے ذریعے سے اسے ثابت تو کرو، اور جب ثابت نہیں کر سکتے ہو تو دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسی لیے بتایا گیا بندے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، معصومین ہیں وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرنا اور ہے، دعویٰ کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں لا علمی تھی یہاں پر کہ ایک نعمت ملی ہے جسے امامت کہی جا رہی ہے، مگر یہ اس سے انکار کر رہے تھے۔
اور اس کے بعد جب انہوں نے برجستہ کہا کہ مولا ہم آپ کی تائید میں، آپ کے حکم پر، آپ کی تعلیم کے مطابق اب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے دوستوں سے دوستی، آپ کے دشمنوں سے دشمنی ہے، وہ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ وہی امام نہ جو جواب سلام دے رہے ہیں نہ بیٹھنے کی مہلت دے رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں آؤ میرے قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اتنا قریب کیا کہ اپنے پہلو میں بیٹھا دیا۔ اب اس کے بعد دربان سے پوچھا یہ بتاؤ کتنی مرتبہ یہ آئے تھے؟ تو دربان نے کہا 60 مرتبہ، 2 مہینہ نا، کہا 60 مرتبہ آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا دربان سے کہ 60 مرتبہ انہیں تم سلام کرو اور میری جانب سے بھی ان کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، بھئی عجیب منظر ہے، ہم اس نزاکت کو کیسے پہچانیں؟ جب ہماری آوازیں بلند ہوتی ہے کہ بتائیے ہماری آواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہیں کہاں پر، کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہاں تک پہنچ سکیں؟ جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تب کہہ سکتے ہیں میرے مولا ہمارا سلام ہو۔ اے صلوات مولا محمد علیہ۔ اور یاد رکھو سمجھ کے انسان آتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ کو لوگ تانے دے دیتے ہیں، بتائیے آپ ان کو مولا ہی کہتے ہیں، ان کو علی والا آپ کہتے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی تھوڑی دیکھ لیے، یہ بھی دیکھ لیے کہ عقل والا بھی ہے کہ نہیں، علی علی نہیں عقل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اسے علی کہاں ملیں گے؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا ایک موقع پر کہ جہاں پر میرے مولا اپنے جنرل مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں جنگ صفین میں کہ مالک میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھی فرار کر رہے ہیں، تو جناب مالک اشتر نے کہا مولا ذرا سا وہ جنگ جمل کو دیکھ لیجئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بہت ہی وحدت میں قرار پائے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ مد مقابل نے ان کو للچایا ہے، تما دے دی ہے، تو یہ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ دیکھیے یہ علی ہے نا، میرے آقا ہیں، ہم آپ تو ہیں نہیں۔ ہم سے کسی نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گڈن صاحب تو آپ کو لے کر آئے ہیں لکھنؤ سے، مگر مجلس میں غائب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، گڈن صاحب کیا ماجرا ہے؟ جو کہیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر علی ابن ابی طالب ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو کہو ہم کریں گے، نہیں، بلکہ وہ کروائیں گے جو حق ہے۔ بھئی مالک اشتر آواز دے رہے ہیں یا علی، اصل میں آپ عدل و انصاف کے ساتھ سب کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہیں، جو امیر ہے جو غریب ہے سب کو برابر کی صف میں بیٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر وہ مد مقابل جو حاکم شام ہے وہ لوگوں کو لالچ دے کر امیر کو امیر بنا رہا ہے، غریب کو غریب بنا رہا ہے، کوئی فرق نہیں رکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر کے ساتھ علی کے کچھ چاہنے والوں نے بھی کہہ دیا یا علی اگر آپ یہ منظر چھوڑ دیجئے، اس کردار سے ہٹ جائیے، یہ سب آپ کی طرف آئیں گے، کیا کہنا لاکھوں سلام یا علی، آواز یا سنو، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور فلک پر ستارے چمکتے رہیں گے علی کبھی ایسا عمل نہیں کرے گا۔ یعنی ہم لوگوں کو جو اپنی طرف بلاتے ہیں تو طمع سے نہیں بلاتے ہیں، اور وہ کیا طمع میں بلائے گا جو خود اللہ کی بارگاہ میں آواز دے رہا ہے مالک نہ طمع جنت میں نہ خوف جہنم میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے اس لائق جانتا ہوں تو سجدہ کر رہا ہوں۔ یعنی بتا رہے ہیں علی کے پہچان کے آؤ گے تو کبھی جدا نہ ہوگے۔ یا علی اللہم صلی اللہ، ورنہ ہم نے دعوے تو کیے اور جب پورا نہ کر سکے تو ہم نے کیا کہا، ارے صاحب ہمارے اختیار میں نہیں، ہم بے بس ہو گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں اپنے ارادے میں ٹوٹا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ یا علی کیا مطلب، کہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جب ارادے ٹوٹ جائیں تو سمجھو کہ اس کا کوئی صاحب اختیار بھی ہے، یعنی تمہارا خالی دعویٰ ہی رہ سکتا ہے، اختیار نہیں۔ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا میں مختار ہوں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ صاحب میں دکھا دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے چیلنج کر دیا کہ میں دکھا دوں گا اور اس نے نہیں چاہا تو کہاں جاؤ گے؟ لہذا ہم تو التماس کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کی قسم جو بھی ہم خواہش کرتے ہیں، اسی لیے ہم رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو براہ راست نہیں مانگتے، ان کو ذریعہ بناتے ہیں، انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ بہتوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟
بھئی براہ راست تمہیں کہنا چاہیے مالک کچھ عطا کر دے، یہ کیا مطلب مالک اہل بیت کے ذریعے سے عطا کر؟ ہم نے کہا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اللہ نے بھی پہچنوایا ہے تو ذریعہ بنا کر پہچنوایا ہے، براہ راست نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور ہم نے کس کو کتنا پہچانا ہمیں کیا معلوم؟ آج تو ہمارے سامنے مولا نہیں ہے، جنگ صفین میں تو مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں واقعہ ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیے۔ مالک اشتر خالی بہادر نہیں تھے، مطیع مولا بھی تھے، امام کی اطاعت بھی کرتے تھے۔ جب سامنے والے کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں جنگ صفین میں، ان قریب جب وہ نیزہ مارے اور دشمن ختم ہو جائے، علی کامیاب ہو جائیں، مگر جیسے ہی میرے عزیزوں ادھر دیکھنے والے نے دیکھا کہ اگر کہیں مالک اشتر نے چلا دیا نیزہ تو یہ جو میرا امیر ہے یہ مر جائے گا، ادھر امیر نے بھی دیکھ لیا اگر نیزہ پڑا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، آواز دیا اپنے آس کو کہ کچھ راستہ نکالو۔ معلومہ کہیں لوگ کہتے ہیں صاحب بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، انہیں نہ چالاک کہا جاتا ہے نہ ہوشیار، انہیں مکار کہا جاتا ہے۔ بھئی عمرو بن عاص ہوشیار اور چالاک نہیں تھا، بلکہ مکاری اس نے کی اور کہا کہ اللہ نے میرے امیر ابھی بچا لوں گا۔ یعنی عمرو عاص کو معلوم تھا کہ علی کے ساتھ کچھ ایسے ضرور ہیں جنہیں میں اپنی طرف لا سکتا ہوں، لہذا فوراً جو ساروں کو نیزے پہ بلند کر دیا۔ بارہا میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ جنگ صفین میں قرآن نیزے پہ بلند ہو گیا۔ کوئی ہوشیار ہوتا تو کہتا نا کہ صاحب یہ عقیدت مند ہوتے تو سر پہ قرآن رکھتے، نیزے پہ نہیں۔ مگر جیسے ہی انہوں نے قرآن بلند کر کے کہا یا علی اب ہمارے آپ کے درمیان قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوگا، کچھ نہ سمجھ علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، تھے تو علی کے ساتھ، اور علی کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ علی والے تھے۔ اب آپ نے سمجھا علی والا ہونا کمال نہیں ہے، عقل مند ہونا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور یہ اتنی جلدی حدیث رسول بھول گئے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی قرآن اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ ہے جب علی یہاں ہے تو قرآن کہاں ہے؟ مگر ان سب نے کہا کہ یا علی اب قرآن کا مسئلہ آ گیا۔ کبھی کبھی لوگ قرآن کا حوالہ ایسا دیتے ہیں کہ جیسے گھول کے پی گئے ہوں، کہ مطلب ساری چیزیں انہی کے سامنے ہوں۔ میرے بھائی پہلا صفحہ کھولو بتاؤ کیا ہے، آخری صفحہ کھولو بتاؤ کیا ہے۔ مگر انہوں نے چلا کے کہا یا علی اب نہیں، اور اگر مالک کو واپس نہیں بلایا تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ بھئی یہ سنت ہے کہ مطلب علی نے قاصد بھیج دیا، بلوایا، لیکن مالک اشتر سے کوئی اور نہیں، ورنہ کہتا کہ اب میں کام کر کے ہی لوٹوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یعنی علی رہے یا نہ رہے میری کامیابی رہ جائے۔ مالک نے میری کامیابی کمال نہیں ہے، علی کا بچنا کمال ہے، لہذا فوراً واپس آ گئے۔ تاریخ نے ثابت بھی کر دیا پہچانو اسے علی والا کہتے ہیں، اسے نہیں۔ اور جب مالک نے کہا مولا غضب کر دیا آپ نے، ہم بالکل قریب تھے کہ یہاں کے حالات دیکھو کیا ہوئے۔ اب جو دیکھا مولا کیا ہوا کہ وہ دیکھو نیزے پہ، مولا یہ فریب ہے کہ ہم اور تم سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ تو صرف قرآن کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور جبکہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو جس جنگ میں عمار یاسر ہوں اور جس کے ساتھ ہوں وہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے پورے اپنے چاہنے والی امت کو بتا دیا تھا کہ اب وہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاید اسی لیے قدرت نے جناب عمار کو یہاں تک باقی اور زندہ رکھا تاکہ دنیا دیکھ لے قول رسالت کیا ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ ہی نے تو فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور معبود حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے، تو اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ دیکھ رہے علی ہیں مگر نہیں کوئی پہچان رہا ہے۔ لہذا صحابیت کا اعلان کرو گے نا کہ صاحب صحابی کدھر ہے، عمار سے بڑا صحابی کون ہے؟ اب جدھر یہ ہے ادھر یہ حق ہے۔ مگر اس کے بعد فیصل ختم ہوگی بات، جزدان جب اتارے گئے تو اس میں لوگوں نے دیکھا پتھر ہے۔ یہ جو شور ہو رہا تھا کہ حضور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
بالکل ویسے ہی ہوا کہ جیسے رات بھر سب کچھ ہوا، جب سویرا ہوا تو جزدان میں پتھر نظر آئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اور پھر آخر میں سارے لوگ سے دونوں طرف کے لوگ کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے کہا فیصلہ حکیمین ہونا چاہیے، دونوں طرف سے فیصلہ. یعنی اب معاذ اللہ علی کو بھی معزول کر دیا جائے اور مد مقابل کو بھی، لہذا دونوں طرف سے لوگ کھڑے ہوں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہیں کہیں نہ سمجھی کیا ہوتی ہے. ارے یہ بزرگ ہیں، چہرے پہ دیکھیے صاحب داڑھی بہت بڑی والی ہے، رونق لگتی ہے، یہ بہت سمجھدار ہوں گے. مولا کہہ رہے ہیں ہوشیار نہیں ہے یہ. ابو موسیٰ اشعری ایک بزرگ شخصیت تھی وہاں پر. امام نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں ادھر سے جو بھی آئے مجھ سے مطلب نہیں، میری طرف سے مالک جائے گا. مالک سے بہادر کا نام نہیں ہے، صاحب حکمت کا بھی نام ہے، عاقل ہے، یہ فیصلہ کرے گا سمجھ کے کرے گا. مگر لوگ چلانے لگے کہ مگر یہ تو کمسن ہیں، وہ بزرگ ہیں. بتا دیا کبھی کبھی بزرگی نااہل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب زور شور ہو گیا تو میں کہتا کہ میں جناب پردھانی کا تو الیکشن نہیں ہو رہا تھا نا کہ ہم سوچتے ہم ہو جائیں. علی کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا ملے گی؟ میرے مولا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی. جب تم لوگ کا اصرار ہے دیکھ لو مگر پچھتاؤ گے تم، علی نہیں. اس کے بعد بھی سننے والے سننے کے لیے تیار نہیں. ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. عمرو بن عاص نے وہاں بھی وہی دھوکہ کیا، مکاری دکھائی. ارے حضور آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ اعلان کر دیجئے. انہوں نے اپنی جذبات میں کہا کیونکہ دونوں کو معزول کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے علی کو ہٹاتا ہوں اور وہ اپنی طرف سے ان کو ہٹائیں گے. جب عمرو بن عاص آیا تو اس نے کہا جو کچھ بھی ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ بزرگ ہیں، ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں، علی کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو اٹھا دیتے ہیں. اب تو مجمع دھب. علی مسکرائے. میں کہوں علی آپ مسکرا رہے ہیں کہ یہی میں دکھانا چاہتا ہوں ہر دور میں ایسے افراد رہیں گے جو شور بھی مچائیں گے، ہنگامہ بھی کریں گے، اور جب وقت آئے گا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر سمجھے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں. مگر جناب مالک حیرت زدہ ہو گئے. یا علی غضب ہو گیا. علی نے مجھے تو پتا تھا. بھئی صاحب علم لدنی کو نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے رسالت سے لے کے امامت تک کی منزل میں ہر دور میں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا. صرف تنہا کربلا کے مجاہدین ایسے تھے کہ جہاں پر کہیں سے بھی فریب کا سوال نہیں پیدا ہوا. جہاں کہیں بھی آواز اٹھی تو سب برابر سے چلے ہیں. اور اسی لیے میرے عزیزوں ہم کسی تاریخ کو فراموش نہیں کرتے ہیں اور جدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب کربلا کی تاریخ سامنے آتی ہے تو ہم اسی کا احترام کرتے ہیں. کیوں کہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ایسے افراد ہیں، اور پھر ہم کیا، ہماری بساط کیا، جن کے لیے فرزند رسول آواز دیں کہ جیسے جان نثار مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. یہ حسین فخر نہیں کر رہے ہیں، حقیقت کو ثابت کر رہے ہیں. بس عزاداران مظلوم ہے کربلا. آج 30 محرم میرا دل چاہتا ہے ایک ایسے ہی مجاہد کی طرف اشارہ کیا جائے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے پہچانیے تو صحیح کہ کربلا میں آنے والے کیسے کیسے عزم و تحمل کے ساتھ آئے تھے. اور میرے عزیزوں دھوکے میں نہیں آئے تھے، سمجھ کر آئے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہی آقا حسین کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کربلا قریب آتی جا رہی ہے، اور گرمی، لو دھوپ کا عالم، چھوٹے چھوٹے بچے خواتین کے ساتھ، کہتے ہیں اچانک سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ کہ جس میں ایک مرد 2 خاتون، اور خاتون میں ایک ضعیفہ ایک جوان. کون پہچانا آپ نے؟ جناب وہب کلبی. میرے عزیزوں وہب اس وقت مسلمان نہیں عیسائی تھے. کہتے ہیں شادی کر کے عقد کر کے ماں اور اپنی دلہن کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں. ایک ایسی جگہ پہ یہ بھی ٹھہرے کہ جہاں پہ وہ بھرا ہوا قافلہ رکا ہوا تھا. مطلب ماں نے غور سے دیکھا. اللہ اللہ میرے عزیزوں، ایسے موقع پہ بارہا دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ. میرے عزیزوں گھر اگر مرتب ہوتا ہے تو خاتون کے ذریعے سے.
گھر اگر آباد ہوتا ہے تو عورت کے ذریعے سے، اگر عورت کے اندر سلیقہ ہے تو گھر بنا دیتی ہے. اور اس کے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ڈائننگ روم بن جائے، بیڈ روم اچھا ہو جائے. بہترین تو یہ ہے کہ عزاخانہ سج جائے. آپ ایمان سے بتائیے گا مجھے، اس کے اندر یہ صلاحیت اور سلیقہ ہو کہ محرم آ رہا ہے تو فرش اعضا کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ یہ امام باڑے کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ تبرکات ہم کیسے لے کر آئیں. یعنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، مگر جب محرم کا خیال آئے تو کہے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں قالین آئے مگر محرم کے لیے آئے، ایک پردہ آئے تو محرم کے لیے آئے. میرے بھائی یہ ایک عورت ہے جو اعضا کو آگے بڑھا سکتی ہے. یہ سڑی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ انسان یہ کہے اچھا آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں عورت کے اندر یہ سلیقہ نہیں وہ اعضا نہ بنا پائی. اپنے لباس تو اس نے بنا لیا، اپنا بستر تو اچھا بنا لیا، رہنے کی جگہ بہت اچھا بنایا، مگر ایسی مجھے خواتین ملی ہے عزاداروں جن کے رہنے کی جگہ نہیں ہے مگر انہوں نے ایک جگہ ایسی ضرور بنا لی ہے، یعنی گویا بتا دیا اگر طیب و طاہر جگہ نہ ہو تو ایسی جگہ بیکار ہے. لہذا اللہ جہاں کہیں بھی ایسی خواتین ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا کرے. کیوں؟ اس لیے میرے عزیزو دکھیاری ماں کے دل کو تسلی مل جاتی ہے. مرد سب چاہتے ہیں اگر مگر عورت پشت پناہی نہ کرے تو نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ پشت پناہی کرتی ہے تو مرد کے اندر بھی ذوق پیدا ہوتا ہے. بھئی محرم ہو رہا ہے اور ہم اپنے خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں بھیڑ سے الجھن ہوتی ہے، ہمیں مثلا کچھ ایسی چیزوں سے بہت الرجی ہے، مگر حسین کے نام پہ تو سب کیسے کیسے مریض شفایاب ہو جاتے ہیں. بنام حسین کیسے کیسے لوگ طاقت حاصل کر لیتے ہیں. یہ ایک وہب کی ماں تھی کہ جنہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بیٹے کو قریب بلایا، وہب ذرا معلوم تو کرو یہ کون سا قافلہ جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں گرمی کا زمانہ ہے مگر ننھے ننھے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آخر یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بچوں کو عورتوں کو روک سکیں؟ وہ ماں کی بات سن کر دوڑے ہوئے آئے، کسی سے معلوم کیا بھائی یہ کس کا قافلہ ہے. جواب ملا کہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا صحرا کی طرف جا رہا ہے، یہ نبی کا نواسا حسین ابن علی کا قافلہ ہے. اس نے کہا بھائی ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جواب دیا بھائی یہ سمجھو یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، موت انہیں لیے چلی جا رہی ہے. بھاگو بھائی امبا غضب ہو گیا، ہم سکون کے ساتھ اپنے گھر جا رہے ہیں مگر یہ تو ایسے عالم میں صحرا کی طرف جا رہے ہیں. اے اماں ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ بل ماں ان کی سوچا گا امام کی خدمت میں اے عزاداروں مطبع عیسائیت کے دامن سے نکل کر حسین ابن علی کے دامن میں آ گئے. اور یہ جدھر جدھر قافلہ چلا یہ چھوٹا سا قافلہ بھی ساتھ ہے. دوسری محرم کو والد سے زمین کربلا ہوا، یہ باب ان کی سوچا ماں ساتھ ساتھ میں ہے. یہاں تک کہ جب خیام ہٹانے کی باری آئی تو ان کے بھی خیام ہٹائے گئے. خیمہ ہٹاؤ، 7ویں محرم سے آتش کی صدا بلند ہوئی تو یہ خیمے میں بھی پیاس ہے. یہاں تک ایک مرتبہ وہب کی والدہ نے دیکھا کہ ہر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اور مجاہد اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہے. جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ قربانی کا دن ہے، آج نبی کا نواسا قربان ہو جائے گا. بس آواز یا میرے زار ایسی زندگی سے کیا فائدہ، جاؤ جلد سے جلد جا کر آقا سے اجازت لے کر میدان میں چلے جاؤ تاکہ ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر سکے. کہتے ہیں آئے وہب، آنے کے بعد حسین علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک جوان وہب امام نے غور سے دیکھا، خیریت تو ہے وہب؟ کہا مولا میں نہیں آیا، میری والدہ نے بھیجا ہے. خیریت تو ہے وہب؟ کہ میری ماں کی تمنا ہے میں آپ پہ اپنی جان قربان کر دوں. اے عزاداروں سر سے پیر تک دیکھا وہب کو، سر کو بلند کر کے آواز دیا مالک یہ وقت آ گیا کہ ایک جوان قربانی کے لیے آمادہ ہے، ایک ماں اپنے جوان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جاؤ وہب جاؤ، آج تو حسین ہرے کا جلا اٹھائے گا. اجازت مل گئی وہب دوڑے آئے، اماں اجازت مل گئی آپ کا وہب جا رہا ہے. ماں نے کہا جاؤ خدا حافظ.
روایت بیان کرتی ہے کہ وہ میدان میں آئے جنگ کرتے رہے، کتنے دشمنوں کو فنار کر کے خون میں نہائے ہوئے، چھیرے پڑی ہوئی چہرے میں آئے، آواز اماں آپ کا لال آیا ہے، بس ایک مرتبہ نے رخ موڑ دیا۔ میں نے قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا، واپس آنے کے لیے نہیں۔ جب اسرار بڑھ گیا تو مطلب مانے گا کہ اس بات میں مجھے راضی کرنا چاہتا، جب تک تیرا سر تن سے جدا نہ ہوگا یہ ماں خوش نہ ہوگی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ مطلب جیسے ہی مڑے وہی پہ زوجہ کھڑی تھی، دامن پکڑ لیا، ماں نے دیکھا طرف گئی، آواز یا خبردار زوجہ کے کہنے میں مزہ نہ ہو۔ مگر زوجہ بھی تو ہو ایسی نا کہ ایک مرتبہ کا والی میں جانے سے نہیں ہوتی، آپ جا رہے ہیں مگر تو کہا جا رہے تو وعدہ کر کے جائیے کہ بغیر میرے جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، اور اس بات کی ضمانت آپ آقا حسین کے سامنے کیجئے۔ لے کر آئے آقا، زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے، خیریت تو ہے کہ آقا ابھی میرا والی جا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، جنت میں قدم رکھ دے گا، میں چاہتی ہوں وہ آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ بغیر میرے جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ اللہ، جنت کا سردار حسین، آواز دے یہ حسین وعدہ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے بغیر جنت میں نہ جائیں گے۔ بس مولا کا یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ تو جوڑ گیا، آواز دیا، اے آقا ایک تمنا آپ سے بھی ہے، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ ابھی جا کر وہ شہید ہو جائیں گے، مولا مجھے سیدانیوں کے خیمے میں پہنچا دیجئے تاکہ میری سر کا پنجہ رہ جائے۔ ارے حسین قرار گئے، ارے تجھے کیا خبر، ارے میری شہادت کے بعد، ارے میری بہن زینب، ارے میرے اہل عالم دیار میں رہ جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ